اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی قدیم انسانی جذبے یعنی حسد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بالکل نئے اور انوکھے زاویے سے، اور وہ ہے کوانٹم فزکس۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ فزکس کا یہ عجیب و غریب میدان ایک استعارے کے طور پر ہمیں حسد کی حقیقت کے بارے میں کیا کچھ سکھا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، کیا حسد صرف ایک منفی سوچ ہے، مطلب ذہن کا ایک وقتی خلل، یا بس ایک وہم؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہرا اصول، کوئی حقیقی میکانزم کام کر رہا ہے، کوئی ایسا نظام جو ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اس کے اثرات بالکل حقیقی ہوتے ہیں؟ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات واضح کر دوں۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک فکری تجربہ ہے۔ ہم کوانٹم فزکس کو صرف ایک مثال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ حسد کے نفسیاتی اور روحانی اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل بنا سکیں۔ یہ کوئی سائنسی دعویٰ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا آئیڈیا ہے منفی توجہ کا میدان، یعنی یہ نظریہ کہ حسد صرف ایک سوچ نہیں بلکہ یہ اپنے ارد گرد ایک خاص قسم کی توانائی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے فزکس میں فیلڈ کے تصور کو دیکھتے ہیں۔ فیلڈ یعنی میدان، کائنات کا وہ غیر مرئی تانا بانا ہے جس سے ہر چیز بنی ہے، یہاں تک کہ مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے بھی دراصل انہی میدانوں میں پیدا ہونے والی لہریں یا ارتعاش ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب کوئی شخص حسد کرتا ہے تو تین چیزیں مل کر ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی کیفیت بناتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کسی ایک شخص پر پوری شدت سے مرکوز منفی توجہ۔ دوسری چیز ہے اسی کے بارے میں مسلسل جنونی خیالات۔ اور تیسری، ان سب کے پیچھے جلن، غصے اور محرومی کی شدید جذباتی توانائی۔ اور یہاں آ کر معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کوانٹم فزکس کے سب سے عجیب اصول آبزرور ایفیکٹ سے جا ملتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ محض کسی چیز کو دیکھنے یا مشاہدہ کرنے کا عمل اس چیز کی حقیقت کو بدل دیتا ہے، یعنی صرف ہماری توجہ ہی حقیقت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اب اگر اسی اصول کو ہم انسانی توجہ پر لاگو کریں تو حاسد کی مسلسل اور شدید توجہ، بھلے ہی وہ کوئی مادی طاقت نہ ہو، لیکن اپنے ہدف کے گرد ایک نفسیاتی دباؤ کا میدان ضرور بنا دیتی ہے۔ اور اگر ہدف یعنی وہ شخص روحانی یا ذہنی طور پر غیر محفوظ ہو تو اس دباؤ کے اثرات بالکل حقیقی ہو سکتے ہیں، جیسے اعتماد میں اچانک کمی آ جانا، فیصلے کرنے میں مشکل ہونا، موڈ کا بار بار بدلنا، یا ہر وقت ایک ایسی ذہنی دھن چھائی رہنا جس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ لیکن یہاں آ کر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری توانائی کی جنگ میں اصل نقصان آخر ہوتا کس کا ہے، حاسد کا یا اس کا جس سے حسد کیا جا رہا ہے؟ اور اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حسد کا پہلا، سب سے یقینی اور سب سے بڑا شکار کوئی اور نہیں بلکہ خود حاسد ہوتا ہے۔ وہ منفی توانائی جو وہ باہر بھیج رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے اپنے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک آفاقی اصول ہے جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ بری چال بالآخر اپنے چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہے۔ یہ توانائی کا ایک ایسا قانون ہے جو ہمیشہ پلٹ کر اپنے مرکز پر ضرور آتا ہے۔ اب یہ خود کو تباہ کرنے والا عمل کام کیسے کرتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے سائنس کا ایک اور تصور انٹروپی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ انٹروپی کا مطلب ہے کسی بھی نظام کا قدرتی طور پر ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف، استحکام سے زوال کی طرف جانا۔ تو جب حاسد اپنے اندر اس منفی توانائی کا ایک بند نظام بناتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ پہلا نتیجہ ہے ذہنی بے چینی۔ اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ جنونی سوچ اور ایک مستقل بے آرامی لے لیتی ہے۔ پھر یہ ذہنی بے چینی بہت جلد داخلی ٹوٹ پھوٹ میں بدل جاتی ہے۔ حاسد کا اپنا وجود، اس کی اپنی زندگی ہائی انٹروپی کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ اس کے اپنے فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں، اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سی افراتفری اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور یہ اندرونی زہر صرف اندر نہیں رہتا، یہ باہر بھی پھیلتا ہے۔ تیسرا نتیجہ سامنے آتا ہے زہریلے تعلقات کی شکل میں۔ وہ کڑواہٹ اور بدگمانی جو اس کے اندر پل رہی ہوتی ہیں وہ اس کے رویوں سے چھلکنے لگتی ہے، اور اس کے اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور شاید سب سے خطرناک نتیجہ ہے روحانی اندھا پن۔ حاسد اپنی ہی بنائی ہوئی منفی کہانی کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ خود کو مظلوم سمجھتا ہے اور ہر کسی کو قصوروار۔ اس کے اندر سے شکر گزاری اور اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اصلاح کی ہر کوشش کو اپنے اوپر حملہ سمجھتا ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ اس تباہ کن قوت کے سامنے دفاع کیسے کیا جائے؟ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ روحانی تحفظ کا نظام آخر کس اصول پر کام کرتا ہے۔ یہاں دو حالتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک کمزور ہدف ہے جو غیر محفوظ اور پریشان ہے، ہر منفی بات پر فوراً جذباتی رد عمل دیتا ہے اور اس توانائی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ایک روحانی طور پر محفوظ شخص ہے جو خدا کی پناہ میں ہے، ذہنی طور پر بیدار ہے اور سب سے اہم بات، وہ باہر سے آنے والی منفی فریکوینسی سے ہم آہنگ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی دفاع کا اصل راز ہے، عدم گونج کی ڈھال۔ روحانی تحفظ کا مطلب کوئی دیوار کھڑی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اندرونی فریکوینسی کو اتنا بلند اور مستحکم کر لینا ہے کہ باہر سے آنے والی منفی لہر کو گونجنے کے لیے یعنی ریزونیٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہ ملے، اور جب اسے کوئی ہم آہنگی نہیں ملتی تو وہ لہر قانون قدرت کے تحت واپس اپنے منبع یعنی حاسد کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا کوئی ڈر یا خوف کا رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی پوری داخلی کیفیت کی ایک شعوری اور فعال تشکیل نو ہے۔ یہ اپنی توانائی کو حسد کے شور سے ہٹا کر سکون، شکر اور توکل کی فریکوینسی پر ٹیون کرنے کا نام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو اس حملے اور دفاع دونوں کی بنیاد ہے؟ آئیے اہم نکات کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ حسد دراصل مرکوز منفی توجہ کا ہی ایک نام ہے۔ اس پورے عمل میں سب سے زیادہ نقصان خود حاسد کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر بگاڑ یعنی اینٹروپی کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ روحانی دفاع کا سب سے بہترین طریقہ عدم گونج کی کیفیت پیدا کرنا ہے، اور آخری اور سب سے اہم بات، اصل طاقت اس انتخاب میں ہے کہ اپنی توجہ کو کہاں مرکوز کیا جائے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہماری توجہ ہماری سب سے قیمتی کرنسی ہے۔ یہ جہاں خرچ ہوتی ہے، ہماری اندرونی دنیا بالکل ویسی ہی بنتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کرنسی کہاں لگائی جا رہی ہے؟ دوسروں کی زندگیوں پر یا اپنی ترقی اور شکر گزاری پر؟ کیونکہ ہمارے اندرونی سکون کا سارا انحصار اسی ایک انتخاب پر ہے۔